ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب۔ آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ۔ آج سنیچر ہے، مئی کی 17 اور ذی القعدہ کے 18 تاریخ۔ آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں سعید ہاشم رضوی حاضر۔ ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ۔ میڈیا رپورٹ کے مطابق مہاراشٹر کے ناگپور سے تعلق رکھنے والی 48 سالہ خاتون سنیتا کے مبینہ طور پر لائن آف کنٹرول عبور کر کے پاکستان داخل ہونے کی خبروں نے بھارتی سیکورٹی اداروں کو حیرت اور تشویش میں مبتلا کر دیا ہے۔ ذرائع کے مطابق سنیتا نے بدھ کے روز کرگل کے سرحدی گاؤں ہندرمان سے پاکستانی حدود میں داخل ہونے کی کوشش کی۔ واقعے کے بعد حساس اداروں اور بارڈر روڈ سیکورٹی پر سنگین سوالات اٹھ کھڑے ہوئے ہیں، خاص طور پر ایسے وقت میں جب سرحد پر کشیدگی عروج پر ہے اور بھاری تعداد میں فوجی تعینات ہیں۔ سنیتا، جو پیشے کے لحاظ سے ناگپور کے ایک اسپتال میں نرس رہ چکی ہیں، نے مبینہ طور پر پاکستان کے ایک پادری سے ملاقات کی خواہش میں انتہائی قدم اٹھایا ہے۔ اطلاعات کے مطابق یہ ان کی تیسری کوشش تھی۔ اس سے قبل وہ 2 مرتبہ اٹاری بارڈر پر روکی جا چکی ہیں۔ سنیتا اپنے 15 سالہ بیٹے کو کرگل کے سرحدی گاؤں ہندرمان میں یہ کہہ کر چھوڑا کہ وہ واپس لوٹے گی۔ مقامی افراد نے جب بچے کو اکیلا پایا تو پولیس کو اطلاع دی، جس پر لداخ پولیس نے فوری کارروائی کرتے ہوئے بچے کو اپنے تحویل میں لے لیا۔ لداخ پولیس کے معتبر ذرائع کا کہنا ہے کہ اب تک ایسے کوئی ٹھوس شواہد نہیں ملے کہ سنیتا نے واقعی لائن آف کنٹرول پار کی ہے۔ ان کے اہل خانہ کے مطابق سنیتا دماغی طور پر کمزور تھی اور ان کا علاج معالجہ جاری تھا۔ اس کے ساتھ ہی کرگل پولیس نے ایک مزید گمشدگی کا مقدمہ بھی درج کیا ہے، جس میں محمد الیاس ساکن کرکت نامی نوجوان کے لاپتہ ہونے کی اطلاع دی گئی ہے۔ پولیس، SDRF اور مقامی رضاکار گزشتہ 3 دنوں سے ان دونوں کی تلاش میں مصروف ہیں۔ دوسری جانب پاکستانی میڈیا میں سنیتا کی گرفتاری کی خبریں گردش کر رہی ہیں۔ بتایا جا رہا ہے کہ پاکستانی حدود میں مقامی دیہاتیوں نے سنیتا کو دیکھ کر حکام کو اطلاع دی، جس کے بعد اسے حراست میں لیا گیا۔ تاہم بھارتی حکام نے تاحال اس واقعے کی باضابطہ تصدیق نہیں کی ہے۔ تاہم یہ واقعہ بارڈر سیکورٹی میں موجود خامیوں اور آن لائن تعلقات کے ذریعے پیدا ہونے والے نئے خطرات کی نشاندہی ضرور کرتا ہے۔ اس واقعے کے بعد مقامی طور پر لوگوں میں تشویش کی لہر دوڑ گئی ہے اور یہ سوال بدستور اٹھایا جا رہا ہے کہ سنیتا کا یہ اقدام محض ذاتی جذبات کا نتیجہ تھا یا اس کے پیچھے کوئی گہری سازش کار فرما ہے۔ تحقیقات مکمل ہونے کے بعد ہی صورتحال واضح ہو سکے گی۔ تاہم یہ واقعہ بارڈر سیکورٹی میں موجود خامیوں اور آن لائن تعلقات کے ذریعے پیدا ہونے والے نئے خطرات کی نشاندہی ضرور کرتا ہے۔ چیئرمین و چیف ایگزیکٹو کونسلر لداخ پہاڑی ترقیاتی کونسل کرگل ڈاکٹر محمد جعفر آخون کی صدارت میں ترقیاتی و تعمیراتی منصوبوں سے متعلق ایک اہم اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس کا مقصد مختلف ترقیاتی منصوبوں پر عمل درآمد میں درپیش چیلنجز، ٹھیکیداروں کی شمولیت اور انتظامی امور کا جائزہ لیتے ہوئے ان میں بہتری لانے اور مقامی سطح پر شراکت داری کو فروغ دینا تھا۔ اجلاس میں مقامی ٹھیکیداروں کو ترجیح دینے، کاموں کی بروقت تکمیل اور شفافیت کو یقین بنانے پر زور دیا گیا۔ ڈاکٹر جعفر آخون نے کہا کہ بیرونی ٹھیکیداروں کی شمولیت ضابطوں کے تحت محدود کی جائے گی اور مقامی نوجوانوں کو روزگار کے مواقع دیے جائیں گے۔ مقررہ وقت پر کام مکمل کرنے والے ٹھیکیداروں کو انعامات سے نوازا جائے گا، جبکہ غیر ذمہ دار ٹھیکیداروں کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ اجلاس میں ILP قوانین، کریشر پلانٹس کے مسائل اور مقامی ٹھیکیداروں کی مشکلات پر بھی غور کیا گیا۔ تمام محکموں کو 3 دن میں رپورٹ پیش کرنے کی ہدایت دی گئی۔ آخر میں ڈاکٹر جعفر آخون نے LHDC کرگل کی جانب سے شفافیت، انصاف اور پائیدار ترقی کے عزم کا اعادہ کیا۔
لیفٹیننٹ گورنر سکریٹریٹ میں سکم کے 50ویں یوم ریاست کا جشن جوش و خروش سے منایا گیا۔ یہ تقریب وزیر اعظم نریندر مودی کے ایک شریشٹھ بھارت پروگرام کے تحت منعقد ہوئی۔ اس موقع پر لیفٹیننٹ گورنر بریگیڈیئر ڈاکٹر بی ڈی مشرا نے سکم کے عوام کو دلی مبارکباد پیش کی اور بھارت کے ساتھ سکم کے انضمام کی تاریخی اہمیت کو اجاگر کیا۔ یاد رہے کہ 16 مئی 1975 کو سکم نے ریفرنڈم کے ذریعے بھارت میں شامل ہونے کا فیصلہ کیا تھا اور وہ بھارت کی 22ویں ریاست بنا۔ تقریب کے دوران سکم کے گورنر شری اوم پرکاش ماتھور کا ریکارڈ شدہ پیغام بھی سنایا گیا، جس میں سکم کی روایات، لسانی تنوع اور ملک کی پہلی مکمل آرگنک ریاست ہونے پر روشنی ڈالی گئی۔ مقررین نے سکم اور لداخ کے قدرتی حسن، تہذیب اور ثقافتی مماثلتوں کو سراہا اور قومی یکجہتی کے فروغ پر زور دیا۔ امام خمینی میموریل ٹرسٹ کرگل کی ذیلی شاخ بسیج زراعت و باغبانی کی مجلس عاملہ کے انتخابات کل باضابطہ طور پر منعقد کیے جائیں گے۔ اس سلسلے میں نگراں کونسل کی نگرانی میں پولنگ کے تمام انتظامات مکمل کر لیے ہیں اور انتخابی عمل کو شفاف بنانے کے لیے پولنگ عملہ بھی تعینات کر دیا گیا ہے۔ نگراں کونسل کے مطابق پولنگ کا عمل اتوار 18 مئی کو صبح 10 بجے سے شام تک جاری رہے گا۔ یہ انتخابی عمل IKMT ٹاور کرگل کے کنونشن ہال میں منعقد ہوگا۔ انتخابات کے حوالے سے نگراں کونسل نے بسیج زراعت و باغبانی سے وابستہ تمام ممبران سے اپیل کی ہے کہ وہ بھرپور جوش و خروش کے ساتھ اپنے حق رائے دہی کا استعمال کریں اور تنظیمی ڈھانچے کو مضبوط بنانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ واضح ہے کہ مجلس عاملہ کا یہ انتخابات امام خمینی میموریل ٹرسٹ کی تنظیمی سرگرمیوں کے تسلسل اور کسانوں و باغبانوں کے مفادات کے تحفظ کے لیے اہم سنگ میل سمجھے جا رہے ہیں۔ متحری پبلک اسکول بارو کالونی میں طلباء کے لیے پروگرام ایویرنیس ایڈولسن منعقد ہوا، جس میں جسمانی، ذہنی اور سماجی تبدیلیوں پر روشنی ڈالی گئی۔ پروگرام میں ماہرین نے بلوغت، ذہنی صحت اور خود اعتمادی جیسے اہم موضوعات پر رہنمائی فراہم کی۔ اسکول کے چیئرمین اخون اکبر اور پرنسپل یوسف علی نے طلباء کو اعتماد اور ذمہ داری کے ساتھ ان تبدیلیوں کو اپنانے کا پیغام دیا۔ پروگرام کے اختتام پر سوال و جواب کا سیشن رکھا گیا، جس میں طلباء نے بھرپور دلچسپی لی۔ متحری پبلک اسکول نے ایسے تعلیمی اور تربیتی پروگرامز کو جاری رکھنے کے عزم کا اظہار کیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ جموں کشمیر کے پہلگام میں دہشت گردانہ حملے اور اس کے جواب میں آپریشن سندور کے بعد بھارت اور پاکستان کے بیچ 4 دنوں تک لڑائی چلی۔ اس دوران سرحد پر گولہ باری کے ساتھ ساتھ دونوں ممالک نے ایک دوسرے پر ڈرون اور میزائل حملے کیے۔ بعد ازاں 10 مئی کو ہوئی جنگ بندی کے بعد امن و امان تو بحال ہو رہا ہے، مگر بیانیے اور پروپیگنڈے کی جنگ اب بھی جاری ہے۔ پاکستان کے بیانیے کو کاؤنٹر کرنے کے لیے اب حکومت ہند پہلگام دہشت گردانہ حملے اور اس کے بعد ہونے والے آپریشن سندور پر اپنا موقف بین الاقوامی برادری کے سامنے رکھنے کے لیے ایک اہم قدم اٹھانے جا رہی ہے۔ بھارت جلد ہی دنیا کے سرکردہ ممالک کے سامنے اپنا موقف واضح کرنے کے لیے ارکان پارلیمنٹ کا نمائندہ وفود روانہ کرنے جا رہا ہے۔ یہ مندوبین امریکہ، برطانیہ، جنوبی افریقہ، قطر، متحدہ عرب امارات جیسے اہم ممالک کا سفر کریں گے۔ ہر فرد میں 5 سے 6 ارکان پارلیمنٹ شامل ہوں گے۔ ان وفود میں حکمران اتحاد NDA کے علاوہ اپوزیشن پارٹیوں کے MP بھی موجود ہوں گے۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن رجیجو ارکان پارلیمنٹ کے غیر ملکی دوروں کو منظم کریں گے۔ ذرائع کے مطابق ارکان پارلیمنٹ کا یہ سفر 22 مئی 2025 کے بعد شروع ہو سکتا ہے۔ امریکہ کے شہر نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران متنازع مصنف سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ کرنے والے شخص ہادی معطر کو جمعہ کے روز 25 سال کی قید کی سزا سنا دی گئی۔ مغربی نیو یارک کی عدالت نے 27 سالہ حملہ آور کو
فروری میں قتل کی کوشش کا مجرم قرار دیا تھا۔ عدالت میں سماعت کے دوران سلمان رشدی ذاتی طور پر پیش نہیں ہوئے، تاہم انہوں نے ایک چشمدید گواہ کا بیان جمع کرایا جو اس مقدمے میں کلیدی شہادت کے طور پر پیش کیا گیا۔ گواہ نے عدالت کو بتایا کہ جب حملہ آور نے رشدی پر یکے بعد دیگر چاقو کے 12 سے زائد وار کیے تو انہیں محسوس ہوا کہ وہ جان سے جائیں گے۔ سزا سنائے جانے سے قبل ہادی معطر نے عدالت کے روبرو آزادی اظہار پر اپنا موقف بیان کیا۔ جیل کے لباس اور ہتھکڑیوں میں ملبوس معطر نے کہا کہ رشدی دوسروں کے مذہبی عقائد کی توہین کرتے ہیں اور ان کے خلاف اپنے جذبات کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ ان کا عمل ناقابل برداشت تھا۔ واضح رہے کہ سلمان رشدی نے 1988 میں اپنے متنازع کتاب شیطانی آیات میں اسلامی عقائد بالخصوص قرآن کریم کی توہین کی تھی، جس پر دنیا بھر کے مسلمانوں میں شدید غم و غصہ پھیل گیا تھا۔ اسلامی جمہوریہ ایران کے بانی و رہنما مرحوم آیت اللہ سید روح اللہ خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ نے رشدی کے خلاف قتل کا تاریخی فتویٰ جاری کیا تھا۔ فتویٰ کے بعد سلمان رشدی طویل عرصہ روپوش رہے اور بعد ازاں امریکہ میں سیاسی پناہ لی، جہاں امریکی حکومت نے انہیں باضابطہ سیکورٹی فراہم کر رکھی ہے۔ تاہم رشدی کی جانب سے بارہا مسلمانوں کے جذبات مجروح کرنے والے بیانات اور تحریروں نے عالمی سطح پر تنقید اور احتجاج کو جنم دیا ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اس کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔